السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ سے بات کرنے والا ہوں دوائے سمی کا۔ دوائے سمی یعنی ایسی دوا جس میں زہر کے اثرات موجود ہوں۔ میں تمام ڈاکٹر صاحبان کو اور تمام حکماء کرام کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آپ غذا سے کام لیتے ہیں تو غذا سے ہی کام لیجئے۔ پھر اگر آپ کا مریض غذا سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو کم از کم آپ اسے غذائے دوائی دیں۔ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ اسے دوائے غذائی دیں۔ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ اسے دوائے مطلق دیں۔ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آگے کا درجہ بہت سوچ سمجھ کر ادویات کو دینے کا ہے، نہ کہ میڈیکل ریپ جو آتے ہیں کمیشن کے طور پر آپ کو لالچ دے کر کہ یہ دوا آپ لکھتے چلے جائیں اور اتنے آپ کو اے سی ملیں گے، آپ کو فریج ملے گا، غیر ملکوں کی آپ کو سیر ملے گی، جناب آپ کو یہ انجوائے کرایا جائے گا کمپنی کی طرف سے۔ تو عزیزان محترم، بالخصوص میرے ڈاکٹر صاحبان، اگر ان کے اندر ایمان ہے اور اگر وہ جانتے ہیں کہ میں نے مرنا ہے اور مجھ سے اللہ حساب لے گا، تو خدا کے لیے آپ ایسی روزی اپنے بچوں کے پیٹ میں نہ ڈالیں جو کل قیامت کو آپ کو اکیلا کھڑا کر کے خدا پوچھے کہ بتا تو نے کتنے انسانوں پہ ظلم کیا۔ تو یہ جو دوائے سمی ہوتی ہے اس میں کچھ زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا زہر کا بھی کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے۔ اب جب زہر جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ باڈی کو فنا کر دیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نہ دوائی اثرات ہوتے ہیں اور نہ ہی غذائی اثرات ہوتے ہیں۔ نہ وہ دوائے مطلق ہوتی ہے، نہ وہ غذائے مطلق ہوتی ہے، نہ وہ دوائے غذائی ہوتی ہے، نہ وہ غذائے دوائی ہوتی ہے، بلکہ وہ دوا جو سمی اثرات رکھتی ہے، زہریلی اثرات رکھتی ہے، سم زہر کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، تو وہ دوا جب آپ دیں گے تو اس میں بہت سارا آپ کو سوچنا پڑے گا۔ کیوں سوچنا پڑے گا؟ کہ اس کے اندر آپ یقین جانے سمجھ لیجئے بات کو، اس میں ہربل کے اندر بھی زہر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی ہربل دوائیوں میں زہر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا پارا استعمال ہو رہا ہے، شنگرف استعمال ہو رہی ہے، ورکیا استعمال ہو رہا ہے، جمال گوٹا استعمال ہو رہا ہے، کچلا استعمال ہو رہا ہے، سمل فار استعمال ہو رہی ہے، اس میں جناب آپ کا میٹھا تیلیا استعمال ہو رہا ہے، اور دیگر اس قسم کی جتنی ادویات استعمال ہو رہی ہیں زہریلی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس پر عقل، بصیرت، فہم اور شعور جب تک طبیب یا ڈاکٹر کو نہیں ہوگا تو وہ خدا کے لیے یہ زہریلی ادویات نہ دیا کریں۔ اب اگلی بات میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیرائڈ کے نام پر جو آج کل مارکیٹ میں بہت ساری ادویات بک رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو دینے لگا تھا، لیکن پھر ذہن میں آ گیا کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ میں ابھی آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ ایلوپیتھک میں جتنے اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں، ڈاکٹر جتنے اسٹیرائڈ استعمال کرواتے ہیں یا اینٹی بائیوٹک استعمال کرواتے ہیں، آپ یقین جانیں یہ دونوں ادویات زہر ہوتی ہیں۔ اسٹیرائڈ جتنے ہیں، یہ تمام کی تمام اسٹیرائڈز کی جو مزاج بنتے ہیں، کیونکہ میں شروع سے آپ کو مزاج بتاتے دیکھو کہاں تک آ گیا۔ اسٹیرائڈ کے جو مزاج بنتے ہیں، آپ یقین جانیں اس سے آپ کی باڈی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ وائرس تو مر جائے گا، جراثیم تو مر جائے گا، بیکٹیریا تو مر جائے گا، لیکن وہ دوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو ضروری اجزاء یا ضروری بیکٹیریا جو ہوتا ہے یا ضروری جو ٹیشوز آپ کے جسم کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، یا وہ خلیے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، آنے والے وقت میں انہوں نے آپ کی زندگی کو بنا دینا ہوتا ہے، آپ کا بدلے ما تحلیل بننے والے ہوتے ہیں،
تو یہ اسٹیرائڈ آپ کے جراثیم اور وائرس کو ختم کرتے کرتے آپ کے ان خلیات کو بھی متاثر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ نتیجے میں یہ اسٹیرائڈ تو جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اس سے مرے ہوئے آپ کے ٹیشوز جو ہیں وہ آپ کو اور بیماریوں میں لے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتنے بھی اسٹیرائڈ ہیں وہ 3 قسم کے تیزابات سے بنے ہوتے ہیں: شورے کا تیزاب، گندک کا تیزاب اور نمک کا تیزاب۔ یہ 3 تیزاب اسٹیرائڈ میں استعمال ہوتے ہیں، اینٹی بائیوٹک میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں کہ تیزاب کے اندر جو بھی آپ زندہ چیز ڈالیں گے وہ مر جائے گی۔ ان کے نظریے میں کوئی نہ کوئی وائرس، جراثیم، بیکٹیریا آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کا میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ تعفن کے بعد جراثیم آتے ہیں۔ جب ان جراثیموں کو، ان وائرسز کو اور اس بیکٹیریاز کو آپ کی باڈی میں ایک ماحول ملتا ہے، ایک ان کی غذا جسم میں موجود ہوتی ہے، تو وہ اپنی بڑھوتری کرتے ہیں۔ جب آپ کا امیون سسٹم بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بڑھوتری کرتے ہیں۔ جب تک آپ کی باڈی کی قوت دافعہ، آپ کی باڈی کا استفراغ یعنی پیشاب، پخانہ، پسینہ اور آپ کی باڈی کے اندر امیون سسٹم جب تک قائم رہتا ہے، اس وقت تک کوئی بھی وائرس، بیکٹیریا، جراثیم آپ کی باڈی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اس کی 1000 مثالیں میں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں۔ اب یہ جو اسٹیرائڈ اور اینٹی بائیوٹک کے کورس بتاتے ہیں نا کہ یہ اتنے دن لازمی کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو دوا دی جا رہی ہے اور آپ کی باڈی کے ٹیسٹ میں جتنے جراثیم انہیں نظر آ گئے ہیں، جس سپیڈ سے وہ بڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس دوائی کی وہ مقدار رکھی ہوتی ہے کہ یہ اتنے دن تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ دوا اتنی تیزی سے ان کو مارے گی۔ اس لیے وہ دن تجوید کر لیتے ہیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک کا اتنے دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے اسٹیرائڈ یوز کرنی ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دل ڈوبتا ہے، ڈوبے، آپ کو چکر آتے ہیں، آئیں، آپ کا خون جلتا ہے، جلے، آپ کے بیکٹیریا مرتے ہیں، مر جائیں، آپ کو کچھ ہو۔ انہیں وہ جو انگریز نے لکھ کے دے دیا کہ یہ اس کورس میں دینا ہے وہ دے دیں گے۔ سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو بعض ڈاکٹروں نے اپنے پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کے لیے ہاسپٹل جائیں، پھر وہ ذمہ دار ہی نہیں ہوتے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نمک کا تیزاب، گندک کا تیزاب، شورے کا تیزاب، ان 3 تیزابوں سے آپ کی اینٹی بائیوٹک اور اسٹیرائڈ تیار ہو رہی ہیں، اور یہ تینوں تیزاب سے بنی ہوئی ادویات اگر تو آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، بیکٹیریا، وائرس یا جراثیم کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی ڈاکٹر دے دیتا ہے تو آپ کو وقتی طور پر رپورٹ میں وہ چیز کلیئر نظر آ جاتی ہے کہ یہ جراثیم نہیں ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے جگر پر، آپ کے گردوں پر، آپ کے معدے پر، آپ کی آنتوں پر، آپ کی نظر پر، آپ کے بالوں پر۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے ایسے کروڑوں مریض ہیں کہ جنہوں نے اسٹیرائڈ استعمال کیا، ان کے بال اڑ گئے، ان کے کان بند ہو گئے، ان کے دانت گر گئے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کا معدے میں السر ہو گیا، زخم ہو گئے، ان کو بواسیر ہو گئی، ان کے گردے یکدم جام ہو گئے۔ یہ ایک انجیکشن لگتا ہے تو گردے جام ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک اسلام آباد سے مریض آئی، کہنے لگی جی میں حمل میں تھی اور مجھے کوئی مسئلہ بنا تو میں انجیکشن لگوانے لگی، تو مجھے نرس نے بتایا کہ اس سے شوگر آپ کو ہو سکتی ہے لیکن عام لوگوں کو نہیں ہوتی، ہم لگا دیتے ہیں۔ لگا دیا، دوسرے دن بعد 550 شوگر تھی، جبکہ اس کے خاندان میں کسی کو شوگر نہیں تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو دوائیں سمی ہوتی ہے، زہریلی ادویات ہوتی ہیں، وہ اگر تو ہربل کی ہیں تو وہ سوچ سمجھ کر استعمال کروائیے یا کریے، اور اگر وہ ایلوپیتھک کی ہیں تو وہ لازمی تباہی کا سبب بنے گی۔ کیوں کہ یہ کیمیکل ہیں، وہ ہربل ہیں۔ ہربل میں اگر کچھ سمی اثرات بھی ہوتے ہیں تو آپ کا جگر اسے نکال دیتا ہے، جبکہ کیمیکل جتنے ہوتے ہیں اس کو جگر ابزرو ہی نہیں کرتا، وہ اثر کرنے کے بجائے صرف جراثیم مارتی ہے، باقی ساری باڈی کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس کئی نامرد ہو کے آئے ہیں، کئی جناب سستی کے، کئی کمزوری کے مریض، پہلے یہ نہیں تھا جی، یہ کورس کیا اسٹیرائڈ کا اور یہ جناب مجھے اینٹی بائیوٹک اتنے ہفتے کھائی ہے، اتنے دن کھائی ہے، مجھے یہ ہو گیا جی، مجھے یہ تھا اب یہ ہو گیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی کہانیاں ہیں، موجود ہیں۔
میرے پاس وٹنس موجود ہیں کہ جنہوں نے اتنے کورس کیے اس کے بعد تباہ و برباد ہو گئے اور ساری زندگی پھر نظام خراب ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ گفتگو آپ کو میں نے غذا سے دوا اور دوا سے زہر تک کا یہ ٹاپک میں نے آپ کے سامنے مختصر آپ کے جاننے کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے۔ تو اب یاد رکھیں، جتنی بھی ایلوپیتھک ادویات ہیں یہ وقتی اثر ضرور کرتی ہیں۔ ان کے 3 اثرات ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ایلوپیتھک ادویات کے 3 اثرات ہیں۔ یا یہ آپ کے جگر پر اٹیک کرتی ہیں، یا آپ کے دماغ پر اٹیک کرتی ہیں، یا آپ کے دل پر اٹیک کرتی ہیں۔ یہ اٹیک کریں گی، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی گولی کو گوگل پہ جا کر لکھیں، ان کے فائدے کم اور سائیڈ ایفیکٹ زیادہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں خوف خدا رکھتے ہوئے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ ایسی ادویات نہ بیچیں، نہ بنائیں اور نہ دیں جو آج تو آپ کو گاڑیوں میں، ہواؤں میں، جہازوں میں اڑا رہی ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ کے ہاں آپ کو پھندا لگنے کا خطرہ ہے، آپ کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ آج آپ کی کوئی چھوٹی سی بدنامی ہونے لگے تو آپ خوف کھاتے ہیں، گلی محلے والوں کو نہ پتہ چل جائے، اس کو نہ پتہ چل جائے۔ خدا کی قسم، جب قیامت میں آپ کو اللہ کہے گا کہ اب بتلا تو نے کیا کیا، پھر کیا جواب ہوگا؟ بس انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب، آپ کی صحت کے حبیب کو اجازت دیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قدرتی فطرتی علاج ملے تو آپ مطب ابن طبیب سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ یہاں جتنی ادویات بنتی ہیں وہ غذائی صورت کی ہوتی ہیں۔ میں کبھی بھی اسٹیرائڈ استعمال نہیں کرتا، کبھی بھی میں ایسی چیزیں نہیں دیتا جو نقصان دیں، میں بناتا ہی نہیں ہوں، میں زہریں نہیں بناتا۔ میرے پاس ٹوٹل ادویات جتنی رکھی ہیں وہ ارکیات ہیں، مشروبات ہیں، خمیرہ جات ہیں، معجونات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس یہ وہ گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری اس گفتگو کا مزہ آیا ہوگا۔ میری اس پلے لسٹ کو ضرور آپ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ میرے ان الفاظوں کے ساتھ اگر کسی بہن بھائی کا بھلا ہو سکے، کوئی اپنی جان کو بچا سکے اور مزید تکلیفوں سے بچ سکے۔ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو پڑھے لکھے ہو، اپنی دوا ایلوپیتھک کھانے سے پہلے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔